کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئی, کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا. اگر پرسوں رات اس میں کوئی لائنیں کراس, اور خالد صاحب نے کہا کہ لائن کراس ہوئی ہے تو اس کا رد عمل جسٹیفائڈ ہے کیا, اور اس دیٹ آلسو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. اب ہم بلا شبہ ہم بجائے بے شک اس چیز کو ہم ٹی وی چینلز پہ ڈسکس نہ کریں, لیکن جو کل اجلاس ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی کا, اب یہ فیڈریشن کے لیے بہت الارمنگ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی سارے کانٹیکسٹ میں آج بھی ہماری اکانومی سسک رہی ہے اس وقت, نہیں پتا کہ اس سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا, بات ہی کوئی نہیں ہو, کیونکہ اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں کہ اکنامک جو پہاڑ جتنا اکنامک کرائسس ہے اس کو کوئی نہیں. ہمیں وزیر خزانہ کی جانب سے بارہا بتایا گیا کہ جی کہ فلانے اجلاس کے اندر ایک ہفتے کے بعد پاکستان کا کیس IMF کا بورڈ لے رہا ہے اور وہاں پر ہمیں قرضہ مل جائے گا, اور وہ نہیں ہو رہا. ہمیں یہ سوال کاشف بھائی یقین کیجئے, ان کی سنگینی کا احساس کیجئے کہ آج وہ ممالک IMF نے کہا ہے کہ آپ ان سے گارنٹیز لے کر آئیں, جو قریب ترین ممالک پاکستان کے سمجھے جاتے ہیں, ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ ماضی میں کھڑے ہوئے ہیں, 76 سالوں میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ آج کیوں ریلکٹنٹ ہیں؟ نہیں دے رہے آپ کو گارنٹی, فی الحال نہیں مل رہی, فی الحال نہیں مل رہی. اللہ کرے ملے اور فوراً ملے, ہم سب چاہتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ حالات کی سنگینی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی یہ جو تقاریر تھی, میں ویلکم کرتا ہوں ان کو. پولیٹیکل کنسنسس کی اس ملک کو شدید ضرورت ہے, اور یہ جو سپیرٹ ہے یہ آگے چلنا چاہیے تاکہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں جو اس وقت سٹیک پر لگی ہوئی ہیں ان کو مزید نقصان نہ پہنچے. بیرسٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دن رہے گا یا اس کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اور آگے مزید بلڈ کریں گے اس کو. دیکھیں دو بڑے, ہم اکثر بیچ میں ایک آدھا آئیلینڈ نکل آتا ہے, کوئی 15 20 25 30 بڑے خونخوار دنوں کے اندر بعد ایک آدھا اچھی اچھی تقریریں ہو جاتی ہیں, پہلے بھی ہم دیکھتے رہے. یہ ایک آدھا دن ہی رہے گا. کاشف بھائی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات ہے کہ میں جو آپ نے پورا یہ پیکج چلایا, اور عطا صاحب نے جو بات کی یا اس کے علاوہ اسپیکر صاحب نے جو بات کی یا IG صاحب نے جو بات کی, میں تو اس کی سب سے پہلے تو میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں. MNAs کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر سے اریسٹ, یہ ان کا ہوئی ہے نا. اگر دیکھیں اگر ہوئی ہے, میں یہ کیونکہ انکوائری کمیٹی انہوں نے تشکیل دے دی ہے, اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکوائری کمیٹی جب فیزل آؤٹ کرے گی اس تمام تر معاملے کو اور یہ سامنے آئیں گی چیزیں, ایک تو انہوں نے اہلکاروں کو آج سسپینڈ کیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ IG پولیس صاحب اگر یہ میڈیا باہر کھڑا تھا, بلایا جائے, بالکل. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں, اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو وہ کہیں اور سے بھی اریسٹ ہو سکتے تھے. یہ کیوں تھا کہ بھئی ان کو پارلیمنٹ کے باہر سے بھی اریسٹ کیا؟ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, میں غلط کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوں گا. لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کے دن بڑا اچھا ایک بڑا کنسنسس ڈیولپ ہوا, بڑا اچھا ماحول تھا, یہ آگے بھی ہونا چاہیے. کم از کم جو پولرائزیشن جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس میں کون سی سیاسی جماعت ہے جس اس نہج پہ پہنچانے والی, کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے, کون سے لیڈر ہیں جنہوں نے آج ہمیں اس موڑ پہ پہنچایا ہے. ایک تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ان لوگوں کے لیے بھی. بڑی راکٹ سائنس والی بات کی, راکٹ سائنس والی نہیں, آئی تھنک یہ سب کو ہی پتا ہے کہ کون اس طرح ایک انتشار کی سیاست, تمام تر گند کی سیاست جو ہے وہ کس سے انٹروڈیوس کرائی ہے معذرت کے ساتھ. پہلے تو اس طرح ماحول نہیں تھا. 90s کی پالیٹکس یاد ہے؟ دیکھیں 90s کی پالیٹکس یہ یاد کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اب ہوا, جو ریسنٹلی ہوا وہ غلط ہے, لیکن اس ملک کی سیاست ہر ایک نے اپنے مرضی سے استعمال. 90s کی پالیٹکس آپ کو یاد ہوگی, پیر پھاڑوں گا, گھسیٹوں گا, لڑکانا کی سڑک, یہی سیاست ہے نا ہماری. سیاسی بیان بازی ایک حد تک ٹھیک ہوتی ہے, سیاسی بیانات ہوتے ہیں آپس میں, سیاسی لیڈران کے بھی ہوتے ہیں, جلسوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس لائن کو کراس کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ یو کانٹ کراس. کون سی لائن ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بڑی بلرڈ لائنز ہیں اور بڑی انویزیبل لائنز ہیں. بڑی بلرڈ ہے لیکن وہ لائنز خیر ویزیبل بھی ہے. کوئی انویزیبل لائن لیکن ایک بات ضرور ہے, آج کا بڑا اچھا رہا ہے کانسٹیٹیوشن نے ڈرا کی ہوئی ہے, آج کا بڑا اچھا تھا. اس میں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ لائن وہ والی ہے کہ یار یہ مطلب لائن ہے کیونکہ یہ لائن ہے. دیکھیں آج کا بڑا اچھا تھا, اینڈ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے. میں بی بی سے بات کروں. بی بی آپ کے تو فیملی تقریباً جیل میں, جو پالیٹکس میں وہ جیل میں ہیں. اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ زین قریشی کے تو پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کو اب شرکت جو ہوگی اگلا ایوان کی کاروائی اس میں شرکت کے لیے لایا جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب تو کافی عرصے سے جیل میں ہیں, اور یہ ہے ہماری جمہوریت, یہ ہے ہماری آئین اور پارلیمنٹ, اینڈ دس از ہاؤ وی پلے.
باری لگی ہوئی تھی نا, پہلے ان کی باریاں تھیں, تو صحیح کہا کسی نے آج پارلیمنٹ میں, آج آپ لوگوں کی باریاں لگی ہوئی. ہاں جی, اور یہ دائرہ جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا, کل کسی اور کی باری ہوئے گی, پھر کسی اور کی باری ہوئے گی. دیکھیں عقیل نے ایک تو لفظی کاروائی ہے ان کی کنڈیمنیشن میری نظر میں, کیونکہ جب آپ ایک جملے کو اگر سے شروع کرتے ہو, بھئی اگر کی آپ کیا بات کرتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ کس طرح بتیاں بند کی گئیں, کس طرح نامعلوم افراد جو کسی یونیفارم میں نہیں تھے, ان کے چہروں پہ نقاب تھے, وہ اندر آئے اور انہوں نے پارلیمان کے ممبرز, الیکٹڈ ممبرز کو پارلیمان کا تقدس پامال کرتے ہوئے اندر آئے اور گرفتار کیا. تو اگر کی بات تو ہے ہی نہیں. آپ کی کانڈیمنیشن بھی اب صرف لفظی کاروائی ہے, اور ان کے یہ الفاظ سن کر اب گھن آتی ہے. بہت ہو گئی لفظی کاروائی. آج اچھا دن تھا پارلیمان میں, کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کچھ چند لفظ ادا کر دیے گئے, پر ان لفظوں میں وہ لفظ نہ ادا کرنے سے تو بہتر ہے نا جی چند الفاظ ادا کر دیے. دیکھیں ہم وی لک ایٹ دیٹ سلور لائننگ, سم ون, کئی کامن سینس ول پریویل, لوگ بہتر سوچیں گے, اس ملک کا سوچیں گے, پولیٹیکلی سوچیں گے. کامن سینس واٹ نہیں ہوگا, نہیں, میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. کون سا کامن پرسوں ترسوں ہی اگلے ان کو جب موقع ملے گا ایک آئینی ترمیم آئے گی جو سیاسی اور ذاتی مفاد کی ہوگی, نہ کہ ملکی مفاد کی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کی یہ ڈیبیٹس تھی ساری, لیکن اچھا ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں بھی کر لینا کہ یار جانا چاہیے, ہوپ فلی ہم اس راستے پہ چل پڑے. نہیں رکیں, اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چلے بریک, بالکل. چارٹر آف پارلیمنٹ کی بفور دا بریک 5 سیکنڈز, چارٹر آف پارلیمان کی بات ہوتی ہے. بھئی چارٹر آف پارلیمان کی کیا قدر ہوگی, اس کی کیا ساکھ ہوگی جب اس ملک میں آئین کی کوئی ساکھ نہیں بچی, آئین کی کوئی قدر نہیں ہے. اس وقت پارلیمان کو آپ فعال کس طرح کر سکتے ہیں جب پارلیمان ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ جن کو پاکستان کی عوام نے منتخب ہی نہیں کیا ہے. تو پارلیمان کی ساکھ تو آپ نے 8 فروری کے دن اس پہ ضرب لگا دی. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے ہے, رات ہمارے 2 رات پہلے ہمارے ایم این ایز پارلیمان کے اندر سے اغوا ہوئے, اور آج ہمارے ہی ایم این اے ہیں اسد اللہ بلوچ صاحب, ان کی اہلیہ, ان کی بیٹی اور ان کی خالہ, ان کو ان کے گھر سے نامعلوم لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں. اب یہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے؟ لفظی کاروائی چلتی رہے گی, لفظی کاروائی چلتی رہے گی, اور دوسری طرف یہ سارے اقدامات ہوتے رہیں گے. اس کا جواب دہ کون ہوئے گا؟ اینڈ میں ایاز صادق صاحب سے کہنا چاہتی ہوں, ہی از دا اسپیکر آف دا ہاؤس, یہ ان کا گھر ہے جس کا تقدس پامال ہوا ہے. ان کو صرف 4 لوگوں کو معطل نہیں کرنا چاہیے. اگر آئی جی پنجاب نے کہا, اور آپ ذرا پوچھیے آپ کے دور میں الیکشن کے دوران کیمرے لگے تھے یہاں پر, کیا کہا, کون تھے وہ؟ یاد ہے نا, یہاں پہ کیمرے لگائے گئے تھے, مسلمان کھوکھر نے پکڑے تھے, اور مصدق ملک صاحب نے, کیمرے لگے ہوئے تھے جس جگہ ووٹنگ ہونی تھی. یہ ہماری خرابیاں اس نظام کی, جس کو ٹھیک کرنا ہے. اصل ہماری کوشش, خواہش ہمیشہ یہ ہے, جس طرح دیکھیں یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ 7 بجے یا 6:59 پہ کوئی جلسہ ختم کرنے کی مجبوری کیا ہے. میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا قانون سازی کس لیے کی گئی ہے. یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو تاکہ جلسے نہ کرنے دیے جائیں گے. اور شاہد صاحب نے آج کہا کہ یہ کیا انہوں نے, اور ہماری سیاسی تاریخ یہی ہے, سیکھتا بھی کوئی نہیں, کرتا کوئی اور ہے, بھگتتا کوئی اور ہے. میاں صاحب نے کہا تھا نہیں 63 ختم نہیں ہوگی, آپ پہ پھڑے گئے. انہوں نے کہا نائب قانون نہیں بالکل ختم نہیں ہوگا, آپ پہ پھڑے گئے. جو جس نے عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کو استعمال کیا, آج کدھر ہے, جیل میں ہے. کس چیز پہ؟ نائب قانون کے اوپر. وائی ڈونٹ وی لرن؟ ایک بریک کے بعد مجھے دوبارہ زیادہ آئی تھنک, کیونکہ ہم اپنے آپ کیا بات کھڑے کرتے ہیں, کیا لفظ میں یہ کہہ رہا کہ ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ لفظ کیا ہے, مطلق العنان, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آ گئے تو یہ ختم ہونی ہی نہیں. اور تکبر جو پھر ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کو ہم برداشت کر نہیں سکتے, اور پھر چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. لوگ 10-10 سال کا پروگرام بنا لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی پروگرام 10 سال سے کم کا نہیں تھا. اسی طرح جو پہلے میاں نواز شریف صاحب کی 2/3 اکثریت والی حکومت آئی تھی, ان کا بھی پروگرام 10 سال, اور ابھی یہ کام ایسے کر رہے ہیں جیسا یہ 20 سال کے لیے تھے. جی ہاں, تو یہ وقت اور حالات بدلتے ہیں, اور یہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں 3 دفعہ یہ دانتوں سے پھر کھولنی پڑتی. جی بی بی آپ کچھ کہہ رہی ہیں, کہہ لیں پھر میں بریک لوں.
मैं कह रही हूँ ये तो बड़े बात तजर्बाकार लोग थे, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये तो 3 बार इक्तदार में आ चुके हैं, इन्होंने आज तक कुछ ना सीखा। आप तहरीक इंसाफ को ये कह सकते हैं कि हाँ तहरीक इंसाफ से गलतियां हुई, मगर मैं आपको ये गारंटी कर सकती हूँ कि तहरीक इंसाफ से गलतियां दोबारा नहीं होंगी। मगर इन लोगों में आज भी इतनी शर्म, इतनी हया नहीं है, आज भी इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए, और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हर हद पार कर चुका है। मेरे ख्याल में टुडे वी कैन से कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं इट इज अनप्रेसिडेंटेड। आई एग्री विद यू, ये इस बात पे मैं इत्तेफाक करूंगा सर कि यहां पर जो पिछले कुछ अरसे में देखा गया है वो हदें बहुत सारी क्रॉस हुई हैं। लोगों के घरों में जाके मुझे तो उस चीज से सबसे ज्यादा तशवीश हुई, क्या तोड़ रहे हैं लोगों के घर घुस के, सिर्फ एक खौफ फैलाने के लिए। पुलिस जा रही है, तोड़ फोड़ कर रही है, कोई शीशे की अब खौफ भी खत्म हो गया है। अब 788 का भी खौफ नहीं रहा। आज मुझे वकला साहिबान बता रहे थे कि जी जो दहशतगर्दी की जो अदालतें 5-5 हजार मुचलकों पर लोगों की जमानतें ले रहे हैं, लोग हंसते मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, अब वो सिलसिला भी खत्म हो चुका है। तो मकसद ये है काशिफ भाई कि जिस तरह हम दीगर इदारों की कदर करते हैं ना, हमारी तवक्को भी यही है कि पार्लियामान भी हम सब का इदारा है कि उसकी भी कदर की जाएगी। ब्रेक के बाद इसका ये कदर